بلا وجہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فصل فی العلة والمعلول. العلة تقال لكل ما له وجود في نفسه ثم يحصل من وجوده وجود غيره، وهي أربعة أقسام: مادية وصورية وفاعلية وغائية. أما المادية فهي التي تكون جزءا من المعلول لكن لا يجب بها أن يكون موجودا بالفعل كالطين للكوز. وأما العلة الصورية فهي تكون جزءا من المعلول لكن يجب بها أن يكون المعلول موجودا بالفعل كالصورة للكوز. علت اور معلول کے تعلق سے اگر کچھ یاد ہو تو میں نے میر قطبی اور قطبی میں بہت اچھے طریقے سے سمجھا دیا تھا. وہاں بھی یہی تعریف میر قطبی میں بیان کی گئی. علت ہر اس چیز کو کہیں گے جو فی نفس ہی موجود ہو، جس کا وجود فی نفس ہی ہو اور اس کے وجود سے دوسرے کا وجود حاصل ہو. جس کا وجود فی نفس ہی ہو اور اس کے وجود سے دوسرے کا وجود حاصل ہو، اسے علت کہتے ہیں. اور معلول جس کا وجود علت کی وجہ سے حاصل ہو، اسے کیا کہیں گے؟ معلول کہتے ہیں. لیکن جس کی وجہ سے معلول کا وجود ہو یعنی علت، وہ صرف ایک طرح کی نہیں ہوگی بلکہ 4 طرح کی ہوتی. علت کی کتنی قسمیں نکلیں گی؟ 4. ایک ہوگی علت مادی، ایک ہوگی علت فاعلی، ایک ہوگی علت غائی اور ایک ہوگی علت صوری. یہ چاروں علتیں جب پائی جائیں گی جب کسی معلول کا وجود حاصل ہوگا. مثال کے طور پر ہمیں یہ ڈیسک بنانا ہے. کیا بنانا ہے؟ ڈیسک. تو ہم ایسے ہی بنا دیں گے؟ چلیے ہم علت فاعلی ہو گئے بنانے والے، ایسے ہی بنا دیں گے؟ نہیں. اسے بنانے کے لیے پہلے چاہیے کیا؟ لکڑی. یہی کیا ہوگی؟ علت مادی. ٹھیک ہے. اس کے بعد جب علت مادی ہو گئی، اب چاہیے اس لکڑی کو چیر پھاڑ کرنے والا. یہ کیا ہوگی پھر؟ علت فاعلی. یہ ہو گیا. جب یہ بنے گی، پہلے تو یہ لکڑیاں الگ الگ پٹلے ہیں، بن کر ایک شکل تیار ہو گئی کہ نہیں اس کی ڈیسک، یہ کون سی علت ہوئی؟ علت صوری. اور کس مقصد کے لیے؟ ایک مقصد بھی ہوگا، ہم بنا کیوں رہے ہیں اس کو، کیوں بنا رہے ہیں؟ ہمیں کچھ رکھنا ہے اس میں یا کچھ بھی کرنا ہے. وہ کیا ہوگی؟ علت غائی. غایت پڑھتے ہو نا، غرض و غایت، تو اس کی کوئی غرض بھی ہوگی نا اسے بنانے کی. یہ کیا ہے؟ علت غائی. تو علت کی 4 قسمیں ہوئیں: علت مادی، علت فاعلی، علت غائی اور علت صوری. ہر ایک کی تعریف یہاں پر کریں گے اور وضاحت کرتے چلے جائیں گے. علت مادی وہ علت ہے کہ جو معلول کا جز ہوگا کہ نہیں؟ بغیر اس کے ہو جائے گی لکڑی کے؟ معلول کا جز ہو لیکن اس کے وجود سے معلول کا وجود واجب نہ ہو. علت مادی کے وجود سے معلول کا وجود واجب نہ ہو. لکڑیاں رکھی ہوئی ہیں ادھر، علت مادی ہے کہ نہیں؟ تو کیا لکڑیاں یہ ہو گئی؟ تو اس کے وجود سے وجود ابھی واجب نہیں ہے. ہاں جب بنائیں گے، تیار کریں گے تب ہو جائے گا. تو لیکن جب بنائیں گے جز بن جائے گی کہ نہیں بن جائے گی اس کا؟ تو علت مادی وہ علت ہے جو معلول کا جز ہو لیکن اس کے وجود سے معلول کا وجود واجب نہ ہو. اور علت صوری معلول کا جز ہو اور اس کے وجود سے معلول کا وجود بھی کیا ہو جائے؟ واجب ہو جائے گا کہ نہیں واجب ہو جائے گا؟ یہ شکل و صورت کب بن کے آئے گی سامنے؟ جب ڈیسک بن جائے گی. تو علت صوری وہ علت ہے کہ جو معلول کا جز ہو اور اس کے وجود سے معلول کا وجود بھی واجب ہو جائے. صورت تب تک آ ہی نہیں سکتی جب تک کہ اس کا وجود تیار نہ ہو جائے. اور صورت اس کا جز ہے کہ نہیں جز ہے؟ ملاتے چلو. اب علت کہا جاتا ہے ہر اس چیز کو جس کا فی نفس ہی وجود ہو، پھر اس کے وجود سے اس کے غیر کا وجود حاصل ہو. اس کی 4 قسمیں ہیں.
علت سوری، علت مادی، علت فاعی، علت غائی۔ علت مادی وہ علت ہے جو معلول کا جز ہو لیکن لا یجب بہا ان یکون موجودا بالفعل، لیکن اس علت کی وجہ سے معلول بالفعل موجود نہ ہو۔ کالطین للکوز، جیسے کہ مٹی پیالے کے لیے۔ ہم تخت اس کی مثالیں دے رہے تھے، آپ مٹی لے لیجئے، پیالہ بنانا ہے آپ کو تو مٹی اس کے لیے کیا رہے گا؟ علت مادی رہے گا کہ نہیں؟ لیکن مٹی کے ہونے سے کیا پیالے کا وجود بھی واجب ہو جائے گا؟ نہیں۔ وَإِمَّا الْعِلَّةُ السُّورِيَّةُ، اور رہی علت سوریہ فَهِيَ تَكُونُ جُزْءًا مِنَ الْمَعْلُولِ، یہ وہ ہے جو معلول کا جز ہو لیکن یجب بها ان یکون المعلول موجودا بالفعل، علت سوری کی وجہ سے معلول بالفعل وجود میں آ جائے گا، جیسے کہ صورت پیالے کے لیے۔ یہ صورت کب آئے گی؟ جب پیالہ بن جائے گا۔ وَأَمَّا الْعِلَّةُ الْفَاعِلِيَّةُ فَهِيَ الَّتِي يَكُونُ مِنْهَا وُجُودُ الْمَعْلُولِ كَالْفَاعِلِ، اور علت فاعلی وہ علت ہے کہ جس کی وجہ سے، جس کے ذریعے معلول کا وجود حاصل ہو، جس کے ذریعے، کیونکہ جب تک کرنے والا کرے گا نہیں تب تک وجود نہیں ہوگا۔ جیسے کہ کوزے کے لیے فاعل بنانے والا۔ وَأَمَّا الْغَائِيَةُ فَهِيَ الَّتِي لِأَجَلِهَا وُجُودُ الْمَعْلُولِ كَالْغَرْضِ الْمَطْلُوبِ مِنَ الْكُوزِ، اور علت غائی وہ علت ہے کہ جس کے لیے معلول کا وجود، یعنی جس کی غرض سے، جس مقصد، جس کی وجہ سے معلول کا وجود ہو، جیسے کہ پیالے سے مطلوبہ غرض۔ کیا غرض ہے آپ کی پیالے سے؟ پانی پینا ہے، آپ کو کھانا کھانا یا کچھ بھی کرنا ہے، تو یہ ہے علت غائی۔ سمجھ میں آ گئی چاروں علتیں؟ تو علت کی کل 4 قسمیں ہوئی: علت مادی، علت سوری، علت فاعی، علت غائی۔ ثم العلة الفاعلیہ متى كانت بسيطة استحال ان يصدر عنها اکثر من الواحد لانما يصدر عنه اثران فهو مرکب۔ اب ایک اور تفصیل یہاں سے سن لو، یہ جان لو کہ علت فاعلی بسیط، جب تک کیا ہے؟ بسیط ہے، اس سے 2 اثروں کا صدور نہیں ہو سکتا، لہذا ایک ہی اثر کا صدور ہو سکتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس سے 2 اثروں کا صدور ہوتا ہے وہ مرکب ہوتی ہے، وہ کیا ہو جائے گی؟ مرکب۔ اور اگر ہم نے اس سے بھی 2 اثروں کا صدور مان لیا تو اس کا بھی کیا ہونا لازم آئے گا؟ مرکب، حالانکہ فرض کیا کر رہے ہیں ہم؟ بسیط۔ تو علت فاعلی جب تک بسیط ہے اس سے 2 اثروں کا صدور محال ہے، کیونکہ جس سے 2 اثروں کا صدور ہوگا وہ مرکب ہوتی ہے۔ اتنا ہو گیا۔ لأن کون الشیء بحیث یصدر عنہ هذا الاثر غیر کونه بحیث یصدر عنہ ذلك الاثر فمجموع هذین المفہومین او احدهما ان كان داخلا في ذات المصدر لزم الترکیب في ذاته وان كان خارجین كان مصدرا لهما فكونه مصدرا لهذا غیر کونہ مصدرا لذلك فینتلی الى محالہ الى ما یجب الترکیب والکثرت فی الذات۔ اب دلیل، یہ فلاسفہ کا نظریہ کہ علت فاعلیہ جب بسیط ہو تو اس سے ایک ہی اثر کا صدور، یعنی ایک ہی معلول کا وجود ہو سکتا ہے، اس سے زیادہ کا اثر صادر نہیں ہوگا، یہی ان کا دعویٰ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر واحد حقیقی سے 2 اثروں کا صدور ہو تو بسیط میں کیا ہونا لازم آئے گی؟ ترکیب لازم آئے گی، ٹھیک ہے؟ یا پھر تسلسل لازم آئے گا، یا تو بسیط کی ترکیب لازم آئے گی یا تسلسل لازم آئے گا۔ ایک لفظ اس میں آئے گا مصدر۔ مصدر کا معنی کیا ہوگا؟ لفظی اعتبار سے صادر ہونے کی جگہ، کسی چیز کے صدور کی جگہ۔ یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی چیز سے 2 اثروں کا صدور ہوگا تو یا تو اس میں ترکیب لازم آئے گی یا تسلسل۔ اسی کی دلیل اب سنو کہ ترکیب یا تسلسل کیسے لازم آئے گا۔ کہتے ہیں کہ اس لیے کہ جب ایک شے سے، علت وسیطہ سے 2 اثروں کا صدور ہوگا تو جس حیثیت سے اس سے ایک اثر کا صدور ہوگا وہ حیثیت غیر ہوگی اس حیثیت سے جس سے دوسرے اثر کا صدور ہوگا۔ کوئی چاک ہے؟ لا اٹھاؤ، بہت آسانی سے بھی سمجھ میں آ جائے گا۔ اٹھا لو ایک چاک پر،
بس دکھانے کے لیے ہے یہ اور کچھ نہیں. مثال کے طور پر یہیں سے لو, یہی ہے علت بسیطہ. ٹھیک ہے, علت بسیطہ یہ ہے بسیط, اس سے دو اثروں کا صدور نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, اس لیے کہتے ہیں کہ اگر دو اثروں کا صدور ہو تو جس حیثیت سے ایک اثر صادر ہو رہا ہے یہ حیثیت اس کی غیر ہوگی اس والی حیثیت سے جس سے دوسرا اثر صادر ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, اور صادر ہونے کی جگہ کیا ہے دونوں کی, یہی تو مصدر, یہی مصدر بھی کہہ رہے ہیں, یہی چیز مصدر بھی ہے جو علت بسیطہ وہی, کیونکہ جو صادر ہونے کی جگہ ہے اسی کو کیا کہتے ہیں, مصدر کہتے ہیں. لہذا جس اعتبار سے یہ والا اثر صادر ہو رہا ہے تو یہ اس کا یہ اعتبار غیر ہے اس والے اعتبار کا جس اعتبار سے یہ والا اثر صادر ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, اب کہتے ہیں کہ ان دونوں اثروں کا مفہوم جو اعتبار ہے وہ دونوں اسی مصدر میں داخل ہوں گے یا اس سے خارج ہوں گے. دونوں اس میں داخل ہوں گے یا ایک داخل ہوگا, یا دونوں کیا ہوں گے, خارج ہوں گے. اگر ایک داخل ہو یا دونوں داخل ہوں تو ترکیب ہو جائے گی کہ نہیں, ترکیب ہو جائے گی, دونوں میں ترکیب ہو جائے گی. اور ترکیب محال ہے کیونکہ ہم نے اس کو کیا فرض کیا ہے, بسیط فرض کیا ہے. اور اگر دونوں خارج ہیں, دونوں مفہوم مصدریت جس اعتبار سے یہ دونوں اثر صادر ہو رہے ہیں تو جو مفہوم مصدریت ہے الگ الگ, اس کا مفہوم مصدریت الگ اور اس والے اثر کا مفہوم مصدریت الگ, تو اگر یہ دونوں مفہوم مصدریت اس میں داخل نہیں تو خارج ہوں گے. تو اب ہم ان دونوں مفہوم مصدریت کے بارے میں پوچھیں گے کہ وہ کہاں سے نکلے ہیں, وہ بھی کس سے نکلے ہیں, اسی سے نکلے ہیں کہ کہیں اور سے نکلے ہیں, اسی سے نکلے ہیں نا, اس کے علاوہ اور کچھ ہے ہی نہیں ہے. اب ہم ان کے بارے میں پوچھیں گے کہ وہ دونوں اس میں داخل ہوں گے یا داخل نہیں ہوں گے. اگر داخل ہے تو ترکیب, اگر داخل ہے تو ترکیب, اور اگر داخل نہیں ہے تو اب سوال اس میں پھر سے کر دیا جائے گا, تو سوال اس میں کر دیا جائے گا. اب ان دونوں کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ مفہوم مصدریت کا مفہوم, تیسری جگہ آ گئی نا, وہ دونوں اس میں داخل ہیں یا اس سے خارج, داخل ہے تو ترکیب اور خارج ہے تو اب پھر سوال ہوگا اسی طرح یہ سلسلہ کہاں تک چلا جائے گا, تسلسل لازم آئے گا کہ نہیں لازم آئے گا. لہذا دو اثروں کو اگر ہم مانیں گے تو یا تو ترکیب لازم آئے گی یا تسلسل لازم آئے گا, اور یہ محال ہے, اور جو چیز محال کو مستلزم ہو وہ خود بھی محال ہے. لہذا علت بسیطہ جب تک بسیط رہے گی اس سے دو اثروں کا صدور نہیں ہو سکتا بلکہ ایک ہی اثر کا صدور ہو سکتا ہے. کہتے ہیں کہ پھر علت فاعلی جب تک بسیط ہے اس سے دو اثروں کا صدور ایک سے زیادہ اثر صادر نہیں ہو سکتا, اس لیے کہ جس سے دو اثر صادر ہو وہ مرکب ہوتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ شے جس حیثیت سے اس سے ایک اثر صادر ہوگا وہ غیر ہوگی اس حیثیت سے جس سے دوسرا اثر صادر ہوگا. فمجموع هذین المفہومین او احدهما, تو اب ان دونوں مفہوموں کا مجموعہ یا ان میں سے ایک اگر ذات مصدر میں داخل ہے لزمت ترکیب فی ذاتہ, تو ذات مصدر میں ترکیب لازم آئے گی. وَإِنْ كَانَا خَارِجَيْنِ, اور اگر وہ دونوں خارج ہیں, كَانَا مصدرا لَهُمَا, تو ان دونوں کا مصدر بھی تو یہی ہے. فَيَكُونُ كَوْنُهُ مَصْدَرًا لِهَذَا غَيْرَ كَوْنِهِ مَصْدَرًا لِذَلِكَ, تو اس کے لیے مصدر ہونا یہ غیر ہے اس کے لیے مصدر ہونے کے لیے, یعنی اس والے مفہوم مصدریت کے لیے. فَيَنْتَهِي لَا مُحَالَ إِلَى مَا يُوجِبُ التَّرْكِيبَ, تو پھر یہ اسی محال کی طرف لے کر جائے گی جو ترکیب کا موجب ہے. وَالْكَسْرَةُ فِي الذَّاتِ, اور کثرت کا موجب ہے, تو یا تو کثرت لازم آئے گی یا ترکیب لازم آئے گی, اور دونوں صورتیں کیا ہیں, محال. وَنَقُولُ أَيْضًا إِنَّ الْمَعْلُولَ يَجِبُ وُجُودُهُ عِنْدَ وُجُودِ عِلَّتِهِ التَّامَّةِ آنی عند تحقق جملة الأمور المعتبرة في تحقق, لأنه لو لم يكن واجب الوجود حينئذ فإما أن يكون ممتنع الوجود ومحال وهو محال, وإلا لما وجد أو ممكن الوجود فيحتاج إلى مرجح يخرجه من القوة إلى الفعل, فلا يكون جملة الأمور المعتبرة في وجوده حاصلة وقد فرضناه حاصلة. هذا خلف. فبانا ان المعلول يجب وجوده عند تحقق العلت التامة. اب سنو, بہت آسان بات ہے. یہ کہتے ہیں کہ جب علت تامہ کا وجود ہو جائے, علت تامہ کا مطلب یہ ہے کہ کسی چیز کے پائے جانے کے لیے جتنی چیزوں کی ضرورت تھی وہ ساری چیزیں پالی گئیں,
تو اب اس چیز کا وجود میں آنا واجب ہے. جس معلول کے لیے جتنی چیزیں ضروری تھیں اس کے وجود کے لیے، وہ ساری چیزیں جب پالی گئیں تو اب اس معلول کا وجود میں آنا واجب ہے. یہ یاد رکھنا. کہتے ہیں اس لیے کہ اگر اب بھی وہ وجود میں واجب، اس کا وجود واجب نہ ہو تو یا تو اس کا وجود محال ہوگا یا ممکن ہوگا. ممکن کا معنی پہلے سن لو. ممکن کا مطلب ہوتا ہے جس کا وجود اور عدم دونوں برابر ہو. ممکن کا مطلب کیا ہے؟ ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی ہو سکتا ہے. تو اب ہو سکنے کے لیے کسی اور مرجح کی ضرورت ہے. جب دونوں چیزیں برابر ہیں، یہ چیز ہو بھی سکتی ہے، نہیں بھی ہو سکتی ہے. تو اگر دونوں برابر ہیں تو آپ اس کو وجود میں لانا چاہ رہے ہیں تو کسی مرجح کو لانا پڑے گا، تب نہ وجود میں لائیں گے، کیونکہ اس کا تو نہ ہونا بھی برابر تھا نا. ٹھیک ہے، سنو. کہتے ہیں کہ جب علت تامہ پالی جائے، مثلا چاروں علتیں پالی جائیں، چاروں علتوں نے اپنا کام کر دیا، تو اب معلول کو وجود میں آ جانا چاہیے کہ نہیں آ جانا چاہیے؟ اب اس کا وجود واجب ہونا چاہیے. کہتے ہیں اس لیے کہ اگر واجب نہ ہو تو اب اس کا وجود یا تو محال ہوگا یا ممکن. محال ہونا باطل ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر اس کا وجود محال ہوگا تو وہ کبھی وجود میں آئے گا ہی نہیں، حالانکہ وجود میں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے؟ حالانکہ وجود میں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے. اور اگر ممکن ہو تو کہتے ہیں ممکن کے لیے وجود و عدم دونوں برابر ہوتے ہیں. ہو بھی سکتا ہے، نہیں بھی ہو سکتا ہے. تو اب جب ہو رہا ہے تو ہونے کے لیے کسی مرجح کی ضرورت پڑے گی. ہونے کے لیے، وجود میں آنے کے لیے کوئی چیز ایسی لانا پڑے گی جو ترجیح دے نہ ہونے پر. جو ترجیح دے نہ ہونے پر. کس چیز کو؟ ہونے کو. ہونے پر ترجیح، ہونے کو ترجیح دے نہ ہونے پر. تو اب جب کسی مرجح کی ضرورت پڑے گی تو لازم آئے گا کہ اس چیز کے وجود کے لیے جتنی چیزیں ضروری تھیں ابھی نہیں پائی گئی تھیں، اسی لیے مرجح کی ضرورت پڑ رہی. حالانکہ فرض کیا کیا گیا ہے؟ ساری چیزیں پالی گئی ہیں. یہ خلاف مفروض ہوگا. یہ کیا ہوگا؟ خلاف مفروض ہوگا. تو ماننا پڑے گا کہ جب علت تامہ پالی جائے، یعنی ایک چیز کے وجود کے لیے جتنی چیزوں کی ضرورت تھی وہ ساری چیزیں پالی جائیں، تو اب وہ چیز بھی وجود میں آ جائے گی. اس کا وجود میں آنا واجب ہے. بس یہی. ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ معلول کا وجود واجب ہے علت تامہ کے وجود کے وقت. آنی عند تحقق جملۃ الامور المعتبرۃ فی تحققہ، یعنی اس معلول کے تحقق کے لیے جتنے امور معتبر ہیں ان تمام کے جمع ہو جانے کے وقت اس شے کا وجود واجب ہے. لأنہ لو لم یکن واجب الوجود، اس لیے کہ اگر اب بھی وہ واجب الوجود نہ ہو، فإما ان یکون ممتنع الوجود وہو محال، تب تو وہ یا تو ممتنع الوجود ہوگی اور یہ محال ہے، وإلا لما وجدا، کیونکہ اگر محال ہوتی تب تو کبھی وجود میں ہی نہیں آتی. او ممکن الوجود، یا وہ ممکن الوجود ہوگی، فیحتاج الی مرجح یخرجہ من القوۃ الی الفعل، تو پھر ایک مرجح کی ضرورت پڑے گی جو اس کو قوت سے فعل کی طرف نکالے. فلا یکون جملۃ الامور المعتبرۃ فی وجودہ حاصلۃ، تو لازم آئے گا کہ اس کے وجود میں جتنے امور کا اعتبار کیا گیا تھا وہ ابھی حاصل نہیں ہوئے. وقد فرضناہ حاصلۃ، جبکہ ہم نے ان کو حاصل فرض کیا تھا. ھذا خلف، اور یہ خلاف مفروض ہے. فبانا، تو یہ ظاہر ہو گیا، ان المعلول یجب وجودہ عند تحقق العلت التامہ، کہ علت تامہ کے تحقق کے وقت معلول کا وجود واجب ہوتا ہے. سمجھ میں آ گیا؟ اب کہتے ہیں فیکون واجبا لغیرہ ممکنا بالذات، البتہ وہ وجود میں آنے والا معلول واجب لغیرہ ہی ہوگا، بالذات کیا رہے گا؟ ممکن رہے گا. واجب لغیرہ ہی، دوسرے کی وجہ سے وجود میں آ رہا ہے اس لیے واجب لغیرہ ہی ہے، لیکن بالذات کیا ہے؟ وہ اب بھی ممکن ہے. کیوں؟ کیونکہ اگر صرف اس حیثیت سے دیکھا جائے، علت تامہ کا کوئی لحاظ نہ کیا جائے، بحث اس کی ذات دیکھی جائے کہ یہ ایک معلول ہے، اس حیثیت سے وہ صرف اور صرف کیا ہے؟ ممکن ہے. علت تامہ کی طرف نظر نہ کی جائے، وہ تو علت تامہ کی طرف نظر کرتے ہوئے واجب الوجود ہو جائے گا، غیر واجب لغیر ہی ہو جائے گا. اس کی طرف کوئی توجہ نہ دی جائے، بس من حیث ہوا بحث اس کی ذات کے اعتبار سے دیکھا جائے تو وہ کیا ہے؟ محض ایک ممکن ہے جس کا وجود و عدم دونوں برابر ہوتا ہے. لأنہ لو اعتبرنا ماہیتہ من حیث ہی، اس لیے کہ جب ہم اس کی ماہیت کا اعتبار من حیث ہی کریں گے،
لا یجب لها الوجود ولا العدم، تب اس کے لیے نہ تو وجود ہی واجب ہوگا اور نہ ہی عدم ضروری ہوگا، بلکہ وہ صرف اور صرف کیا رہے گا؟ ممکن رہے گا۔ جب وجود میں آ گیا علت کی وجہ سے تب تو وہ واجب لغیر ہی ہو گیا، ہم اس طرف نظر نہیں کریں گے، بس اس کی ایک حیثیت ماہیت کہ یہ چیز معلول ہے، اس اعتبار سے تو وہ کیا رہے گا؟ ممکن ہی رہے گا، بس اتنا ہی ہے۔